ہیں. کچھ ٹائم ہے ابھی، آپ کی کالز مزید لے سکتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارے لیڈرز کا جو عمومی ایک رویہ ہوتا ہے، مائنڈ سیٹ جو ہے کہ وہ پہیہ جام ہڑتال اور بعض اوقات جو اس قسم کی شدت پسندی ہے، وہ کیونکہ تحریک کو ایک ہمارے ہاں حکومت میں ایسا تو ہوتا نہیں کہ کوئی اخلاقی طور پہ کوئی پریشر میں آ کے کوئی استعفیٰ دے دے یا کوئی اپنے اسٹانس سے ہٹ جائے. ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ آپ بس تہس نہس کر دیں، اجاڑ کے رکھ دیں، تب کہیں جا کے ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کے سروں پہ جو رینگتی ہے. تو یہ حال میں نے وہ پی ٹی وی کی مثال دی جب عمران خان صاحب کے ساتھ الوی صاحب نے رابطہ کیا تو ان کا یہی ورڈ تھا کہ ہاں اچھا ہے، یہ نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. 2014 کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ ڈائریکٹلی اس میں ملوث ہیں. وہ ان دنوں قید میں تھے. 9 مئی کو جس طرح سے ان کو حراست میں لیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جی حراست میں لینا یہ ایک غلط اقدام تھا، اور جس طرح سے رینجرز نے ان کو حراست میں لیا اور دھکم پیل ہوئی، تو اس سے کوئی بھی کارکن ہو، کسی بھی جماعت کا کوئی ایسا، اب نواز شریف صاحب جاتے ہیں اور ان کو اس قسم کی اگر دھکم پیل یا ان کو کوئی بھی ادارہ اگر ایسے گرفتار کرتا ہے تو نون لیگ کے کارکن کے اندر ایسا اشتعال آ سکتا ہے. بے نظیر کی جب شہادت ہوئی تو کیا سے کیا نہیں ہوا، سارا ملک جل گیا. تو یہ ایک اشتعال ضرور آتا ہے. تو اس میں جو ایک ہی ہم لیڈر کو کہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس میں وہ ملوث ہے، خواہش ہونا یا اس کی خود بخود آٹومیٹکلی انڈائریکٹلی فیور میں چلے جانا یہ اور بات ہے، اور باقاعدہ ملوث ہونا یہ الگ بات ہے. تو میں شاہ صاحب ہی دوبارہ ان سے بات کر کے پھر موسیٰ بھائی آپ کی بھی رائے. السلام علیکم. جی شاہ صاحب. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جناب بات کر رہے تھے کہ آپ نے بہت پیاری باتیں کی ہیں عمران کے حوالے سے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا یہ درست ہے. عمران صاحب تھوڑے میری طرح ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں تو کبھی بغیر سوچے بھی وہ بات کر دیتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ صحیح، وہ اسٹیج پر آ کر فرمایا کرتے تھے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. بھائی ان کا کام بنتا تھا ہم نہیں چھوڑیں گے، اور یہ 3 لوگ میری بندوق کے نشانے پہ، حالانکہ چلیں وہ اب کہاں انہوں نے بندوق پکڑی تھی یا کہاں وہ اتنے بڑے شکاری ہیں، لیکن بعض اوقات وہ سلپ ہو جاتی نا ٹنگ ان کی، یا اے سی اتاروں گا. آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی. جی جی نیچ پڑی. جی جی ان کا جی کام بنتا تھا لوگوں کے سامنے آ کر کہنا کہ لوگوں پاکستانیوں کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا ان کو کٹہرے میں لے کر آیا ہوں، صحیح، ان کو عدالتوں میں پیش کرا دیا ہے. جی ہاں، آگے ججز کا کام بنتا ہے ان کو چھوڑنا، پکڑنا، سزا دینا. جی ہاں، میرا کام تھا جو میں نے وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. جی ہاں، اور جو اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لنگر خانے، یونیورسٹیاں، ہاسپٹل وغیرہ وغیرہ، ہیلتھ کارڈ جو تھا، جو ہیلتھ کارڈ، بہت سے ایسے کام. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک کو غلام رکھنے کے لیے، اس کا جو اس کی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ کیا جائے. ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ اقتدار. وہ بوربن معاہدہ تھا نا جو نون اور پیپل پارٹی کے درمیان ہوا، تو اس معاہدے کے خلاف میرے خیال میں زرداری صاحب نے کوئی بات کہہ دی تو نواز شریف صاحب نے گلہ کیا. تو زرداری صاحب نے کہا کہ کہاں حدیث میں یا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے خلاف ورزی کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. میں الیکشن کی طرف آتا ہوں فاروق بھائی. 2 باتیں کر کے ختم کر دوں گا. الیکشن کبھی نہیں ہوگا، یا نواز شریف صاحب بیمار ہو جائیں گے، یا یہ جنگ والا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، یا انڈیا جنگ چھیڑ دے گا وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی بات ہے کہ ایک پیپل پارٹی کا میں جگہ کا نام نہیں لینا چاہتا اور مولوی صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، پلیز اجازت دیجیے گا. یہ کوئی فضول بات نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے. مولانا صاحب اسٹیج پر آئے، تشریف لائے، اور انہوں نے قرآن خوانی کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی جب انہوں نے تلاوت ختم کی تو انہوں نے تقریر شروع کر دی. مختصر یہ کہ ان کو دھکے دے کر اسٹیج سے اتارنا پڑا اور ان کی شرٹ بھی پھٹ گئی. یہ اب نگراں حکومت کے ساتھ یہ ہوگا. یہ آئے ہیں جو انہوں نے، ان کا پروگرام آپ نے دیکھ لیا، یہ جانے والے نہیں ہیں اور نہ یہ الیکشن کرانے والے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات پر اگر ہو سکے تو آپ بات کریں. آپ نے کسی پروگرام میں پچھلے دنوں نفرت پھیلائی جا رہی تھی چند
सियासतदानों की तरफ से, चंद लोगों की तरफ से आजाद कश्मीर में जो आजादी की बातें हुई, हो सकता है आपके इल्म में हो, वो महज इस वजह से हुई कि निगरान हुकूमत की और निगरान हुकूमत से पहले जो ये पीडीएम या जो भी था, ये टोला 10-12 लोगों का, इनकी गलतियों की वजह से आज आजाद कश्मीर में इस किस्म की नफरत फैलाई जा रही है। अगर ये पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ इस किस्म का बर्ताव करते हैं, हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ, तो फिर आजाद कश्मीर के लोगों को तो मौका मिलता है ना, फिर हमारे दुश्मनों को भी मौका मिलेगा उनको गलती पर तेल डालने का। तो मैं इसी के साथ खत्म करता हूँ। आप भाइयों को अल्लाह सलामत रखे, आप अपने मिशन को जारी रखें। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपके चैनल को कायम दायम रखे, और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी चैनल हैं जिन पर कुछ प्रोग्राम थे, जिन पर मैं भी कॉल करता था। हमारी हम फरियादी लोग हैं, हम मासूम लोग हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, मगर वो प्रोग्राम बंद हो चुके हैं क्योंकि या तो उनको खरीदा गया या उनको धमकियां दी गई हैं। और अल्लाह मियाँ आपका प्रोग्राम जारी और सारी रखे, और ये प्रोग्राम हमेशा के लिए है। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मेहरबानी। और यकीनन हमें भी बहरहाल मुतात होके ही, और जो एक जितनी एक चादर है उसके मुताबिक ही, एक हिकमत भी यही है कि उसके मुताबिक बात की जाए। जहां पर खामोश होना हमारे लिए चले इतना ज्यादा आसान ना हो, लेकिन खामोशी के बायस अगर किसी की जान बचती है, हालात कशीदा नहीं होते, तो ऐसा अपनाने में कोई हरज नहीं है। आजकल के जो ये तकाजा है। जी मूसी साहब। असल में देखें, अगर इसका ओवरऑल जायजा लिया जाए तो अफेक्ट कौन होता है? अफेक्ट वो होता है जिनको मुस्तकिल तौर पे वहां रहना है, अवाम। अब अवाम को ये फैसला करना है। आप मुख्तलिफ ममालिक में देखें, मतलब एहतजाजात होते हैं तो एक कौम नजर आती है, कौम, पूरी कौम, न सूबों में बटी हुई कौम, न जबानों में बटी हुई कौम, न फिरकों में बटी हुई कौम, ना जो है वो मुख्तलिफ क्लास में बटी हुई कौम। कौम एक कौम होती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो काम किया गया, सुबाइयत बढ़ाई गई, जबानों का तासुब, मजहबी तासुब, फिरकों का तासुब, मुख्तलिफ चीजें, उसको मुंतशिर किया। अवाम को सोचना है, उसमें कोई भी फर्द ऐसा नहीं है जो इससे मुतासिर हुए बगैर रहा हो इस महंगाई से। और जो जिस तरह से आप कह रहे थे कि जरा सा वाकया होता था तो पहले उसकी कवरेज होती थी, वो होता था। अब सरेआम औरतों को जो है वो पीटा जा रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी है, बदमाशी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। चोरी डकैती तो मतलब ये ऐसे हो गई जैसे कि मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, मतलब इस पर तो ये तो होना ही है, ये तो होना रूटीन है। तो सही बात। जो बहुत वेल ऑफ थे, बल्कि वो एक सिंध के कोई वजीर दाखिला साहब जो अभी आए, वो कह रहे हैं कि जी मोबाइल बचाना है तो आप अंदर की जेब में रखें, ना गली में फोन सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम चोरों का खात्मा करेंगे। वो हिफाजती इक़दामात बता रहे कि नहीं ऐसे बचाएं अपने आप को। जी हाँ, जी हाँ जी। तो मसाइल यही है ना। तो अब इस पर तबसरा करके क्या करें? उन्होंने खुद अपनी जहनियत, नामालूम अफराद, मुश्तइल अफराद, ये दो अफराद मेरी समझ में नहीं आए। मुश्तइल अफराद, तो मुश्तइल अफराद क्या होते हैं? गुमशुदा अफराद। रियासत का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसकी इंप्लीमेंट करना रियासत की जिम्मेदारी है। मुश्तइल अफराद बाहर आ गए, सब कुछ गारत करके चले गए, कहाँ गए वो? ये दुनिया इस वक्त डिजिटाइज है भैया, पूरी तमाम चीजें। अब कोई ये नहीं होता नामालूम अफराद आए मार के चले गए। तो आप जिन चीजों, जो मुल्क, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुल्क अपने शहरियों को लॉ एंड ऑर्डर और अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर कायम नहीं कर पाएगा, वहां कौन टूरिस्ट आएगा, वहां कहां से बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, और कहां आप अंदर की इन्वेस्टमेंट को बचा पाएंगे, वो बाहर चली आएगी। आपकी टेक्सटाइल खत्म होने के कगार पर है। आपकी स्पोर्ट्स का जहां पूरी दुनिया में सामान जाता था, खत्म हो गया। आईटी सेक्टर आपका मतलब मालूम नहीं कहाँ है। आप ये तमाम चीजें देखें और अपने बराबर में अपने पड़ोसियों को देखें जिनसे आपकी सरहदें लगती हैं, वहां पर भी आप जैसे ही लोग हैं। मतलब थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक रीजन है पूरा। वहां तो वो लॉ एंड ऑर्डर को हत्तुल इम्कान मेंटेन कर रहे हैं। मैं बार बार अफगानिस्तान कह रहा हूँ, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, जिसको पूरी दुनिया दहशतगर्द तंजीम के नाम से जानती है, उनकी हुकूमत है, और वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं वो, चूंकि उनको हुकूमत करनी है। ये पाकिस्तान में मतलब लोगों को देखना पड़ेगा, जो वेल ऑफ था और जो बिल्कुल दो वक्त की रोटी को तरस रहा था, दोनों मुतासिर हुए हैं, दोनों।
دونوں کی نیند اڑی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب عوام کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا اور ان چیزوں سے ہٹ کر کہ کون کس پارٹی کا فالوور ہے, کون کس پارٹی کو لائک کرتا ہے, ان چیزوں سے باہر نکل جائیں, ان چیزوں سے باہر نکل جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں لکھیں اور غلامی نہ کریں, اور مطلب ایک انسان پوری زندگی گزارتا ہے, بچوں کو پالتا ہے, پڑھاتا ہے, وہ کیا ایک کلر بنانے کے لیے پالتا ہے یا کسی کے لیے چپراسی بنانے کے لیے پالتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ قوم کے لیے کوئی دوں, میں کچھ ایک دوں, ایک ملک کے لیے ایک نام پیدا کرے, کوئی مطلب کوئی کارنامہ کرے. آپ کے بچوں کا فیوچر نہیں ہے. آپ کے بچے جو مڈل کلاس فیملی تھی وہ بالکل سطح غربت کی لکیر کے نیچے آ گئے. وہ اسکول جا نہیں پا رہے, وہ کرائے کا گھر افورڈ نہیں کر پا رہے, وہ بجلی کے بلوں پر پنکھوں کے ساتھ لٹک کے پھانسیاں کر رہے ہیں, وہ بچوں کو مار کے خود اپنے کو مار رہے ہیں. روز کے واقعات ہیں. عوام کو سوچنا چاہیے یہ زندہ باد مرد آباد لوگوں کی دوسرے پارٹیوں کی چھتریوں کے نیچے کب تک آپ کھڑے ہوں گے, کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے. 70 سال اب تو باقاعدہ فلم کا بھانڈا پھوٹ چکا نا, جو 70 سال سے دیکھ رہے ہیں. اور مصطفیٰ بھائی یہ عوام میں تھوڑا سا جو شعور ہے یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے تو کل جو ایک جلسہ ہوا وہ کھانے کی ٹیبلیں بھی رکھنی پڑی ہیں ان کو نو لیگ کے جو, یا یہ کوئی بھی مصنوعی قیادت یا مصنوعی اگر آپ کوئی لیڈرشپ بنا رہے ہیں نا, تو اب یہ عوام نے آواز اٹھائی. انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پہلے تو ان کو جچتا ہی نہیں تھا کہ کیا ان کا وہ کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں یا انہوں نے بہت بڑا تیر مارنا ہے یو این او میں جا کے جی خطاب کر کے. آپ کا سیکٹری بھی خارجہ وہ خطاب کر سکتا ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ سربراہ مملکت جا کے یو این او میں خطاب کرے. بہت سے ملکوں کے جو ہیں وہ سربراہ مملکت نہیں جایا کرتے. تو کاکڑ صاحب وہاں پہ خطاب کرنے گئے ہیں, تو وہ ادھر سے سیدھا نہیں واپس چلے گئے پاکستان. وہ پہلے پیرس گئے ہیں, ایفل ٹاور اپنی اولاد کو دکھایا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے لندن آئے ہیں, یہاں پر چاہیے زورانے کی ہیں. وہ کیوں نہ عجیب بات نہیں, وہ کیوں نہ دکھائیں, سوال یہ پیدا ہوگا. ہاں وہ کیوں موقع مل گیا نا, وہ دکھائیں گے. وہ جب گنگا میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایک کاکڑ کو ولی اللہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دیکھیں نا کاکڑ کن کی, ایک راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب نے ان کو نہیں لگایا, ان کو آمد ہوئی راجہ ریاض کو, شہباز شریف کو کہیں سے پرچی آئی, اور پھر یہ ان کے کئی چہیتے ہیں کاکڑ صاحب. تو اسی وجہ سے وہ لاڈ کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ ساری ریاستی مشینری ان کے پاس ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا جی پی ٹی آئی نہ بھی ہو تو الیکشن ہو جائیں گے, پھر لینے کے دینے پڑے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ تو ایک ایسے منصب پر بٹھائے گئے ہیں, وہ تو ایسے منصب پر بٹھائے گئے ہیں. میں آپ کو مثال دوں, جو ایس پی ڈی ایس پی لیول کے لوگ ہیں وہ یونیفارم پہننا گوارا نہیں کرتے, وائٹ شلوار قمیض کے سوٹ میں پولیس کے اہم آپریشنز میں حصہ لیتے ہیں. کیسے معلوم ہو کہ اس میں سے پولیس والا کون ہے اور ڈاکو کون ہے؟ ہاں جی, جو کہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے, ان سے نہیں پوچھتا کوئی. اور آپ کے میڈیا کے اوپر ان کی خبریں چلتی رہیں جس میں وہ پرائیویٹ کپڑوں میں اپنے آ کر بیان دیتے رہے. آپ مجھے بتائیں مہذب معاشروں میں کہیں ایسے ہوتا ہے؟ بہت سے بہت اس کی رپورٹ اس کی منسٹری کا اسپوک پرسن کرے گا, اس کی منسٹری کا اسپوک پرسن کرے گا کہ یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس کو ایسے ڈیل کیا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایس ایچ او کو لا کے ٹی وی پر بٹھا دی جائے, کوئی ایس پی صاحب کو بٹھا دی جائے, کوئی ڈی ایس پی کو, اور وہ پسٹل ہاتھ میں لیے ہوئے ان کی فوٹیج چل رہی. کون سا بنانا ریپبلک بنایا ہوا اس کو کب صحیح کریں گے آپ؟ جس کو آپ لیڈرشپ کہہ رہے ہیں, لیڈرشپ اس میں ہے کون لیڈر ہے کون اس کے اندر؟ اس کے اندر لیڈر ہے کون؟ اپنے یہ سارے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے, بس ہمیں موقع ملے. بڑی معذرت ساتھ اپنے صحافی دوستوں سے بڑی معذرت ساتھ, لوگوں کی لائک اور ڈس لائکس ہیں اس کے اندر, لوگوں کی محبتیں چاہتے ہیں اس میں. سر اب تو صحافت رہی نہیں, اب تو صحافت نہیں رہی بھائی, مافیاز کے ہیڈ, مافیاز ہیڈ, مافیا سٹائل ہے, سارا مافیا سٹائل ہے. جب ایک مافیا ٹیک اوور کرتا ہے تو وہ خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے کہ جتنی زمینوں پہ قبضہ کر سکو کر لو, جتنی بلڈنگوں پہ, اب آپ کی باری ہے, جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں جو اوپر کے جو فلیٹس ہیں ہمارے کتنے ہوں گے. یہ مافیا سٹائل ہے, یہ سیاسی سٹائل نہیں ہے, یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے, یہ مافیا سٹائل ہے. لوگوں کو عادت ہو گئی اس کو, لوگ اس کو سیاسی اور جمہوری. سر آپ کو یاد نہیں ہے ابھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہونے والی تھی, بلاول صاحب اڑ گئے بھائی کہ ہمارا وہ سندھ میں سیلاب کا اربوں روپیہ جو تھا وہ نہیں ملا,
تو وہ انہوں نے کہا ہم نے فلاں بل میں آپ کا ساتھ نہیں دینا, تو وہ اربوں روپے کی گرانٹ ملی ہے بلاول صاحب کو, تو گرانٹ اب وہ سیلاب زدگان کے لیے تھوڑی وہ سیکھ پا رہے تھے, وہ تو کہہ رہے ساڈا حق ہے تھے رکھ, وہ اس وجہ سے وہ سیکھ پاتے. تو وہ یہ معاملہ تھا ان کا. لوگوں کو سوشل میڈیا شعور دے رہا ہے, میڈیا چینل شعور دے رہے ہیں, مگر لوگوں کا کام ہے کہ اس وقت سندھ, پنجاب, پشتونخوا, بلوچستان, مہاجر, سرائکی, کشمیری, اس میں مت بٹیں, اپنے حقوق کی بات کریں, اپنے حقوق کی بات کریں, اس میں نہیں کریں یہ فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے. جی ہاں, ٹائم ختم ہو گیا, اور یقیناً یہ شعور ہی کی وجہ ہے کہ موسیف بھائی وہ الیکشن باکس یا ڈبے نہیں رکھے جا رہے, اس کے لیے آگے آگے بھاگا جا رہا ہے, کوئی نئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے. لوگ ان کے ووٹ پڑتے ہیں 50 سال سے, 50 سال کے, تو اسی لیے وہ اس کا ووٹ آ گیا. 50 سال سے مرے ہوئے لوگ ان کے ووٹ پڑ رہے ہیں, وہ برزخ سے آ کے بیرون ملک. اور ہم جو کہتے ہیں جی بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ملنا چاہیے, ہمارے ووٹ وہاں پہ ڈلتے ہیں, ہمیں بے قرار نہیں ہونا چاہیے ہمارے. جی ہاں جی ہاں جی, تو ہمیں یہ بہت سی یقیناً ناظرین طنز بھی تھا اس میں, اور بات کرتے ہوئے ہوتا تو افسوس ہی ہے کہ ہم اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ شاید فلسطین میں تعمیر و ترقی ہو جائے, بغداد میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سال تباہ کاری رہی, افغانستان کی مثالیں وہ شاید اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, لیکن اگر ایسے ملک چلایا گیا پاکستان کو, ابھی بھی ہوش کے ناخن نہ لیے گئے, تو خدا نخواستہ ہماری تباہی ان جنگ زدہ علاقوں سے زیادہ ہو سکتی ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے اور ہمارے ملک چلانے والے کچھ سیکھیں, کچھ سمجھیں, اور ملک کے ساتھ جو ہے تھوڑا رحم کریں.